اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ذی قدر ناظرین، کتاب حق کے 21ویں پارے کا پیغام آج ہم نے سمجھنا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں نماز سے متعلق ایک بڑی شاندار حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جو شخص نماز کو اس کی حقیقی اصل روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، ان تمام تر تقاضوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے جو تقاضے شریعت مطہرہ کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں، تو اس نماز کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز انسان کو بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روک لیتی ہے۔ نماز ڈھال بن جاتی ہے، نماز آڑ بن جاتی ہے، گویا نماز انسان کے کریکٹر اور کردار کو اجالنے اور نکھارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز محض ایک عبادت نہیں، نماز محض ایک ریاضت نہیں، بلکہ نماز ایک مربی ہے، نماز ایک مرشد ہے، نماز ایک معلم ہے جو نمازی کو، جو اصل نمازی ہے، اسے صراط مستقیم پر گامزن بھی کر دیتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا روشن پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے کبھی کوئی تحریر قلم بند نہ فرمائی، بلکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تحریر پڑھی بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ، جس طرح بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ان پڑھ، اصل میں اس کی حکمت قرآن مجید کے اس پارے کے اندر بیان ہوئی۔ یہ سورہ عنکبوت 21واں پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورت کی آیت کریمہ نمبر 48 ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور اس سے پہلے تو آپ کتاب سے کچھ بھی تلاوت نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی آپ نے اپنے دستے راست سے کوئی خط تک کھینچا۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو باطل کا پرچار کرنے والے شکوک پیدا کر دیتے، وہ یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی ہے، خود گھڑ لیا، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے گھڑنے کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوئی تحریر لکھوائی ہی نہیں اس سے پہلے، تاکہ یہ پروپیگیشن کر نہ سکیں، اور اگر کریں تو ان کی یہ بات کوئی مانے نہ۔ گویا حضور کی سیرت کے اس پہلو میں بھی یہ حسن تھا، تاکہ قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کا عقیدہ اختیار کرنا دنیا والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا، ثم الینا ترجعون، فرمایا کہ پھر اس کے بعد سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دراصل یہ رہنمائی ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو تم نے یہاں رہنا نہیں، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر رب کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ اس سفر کے لیے توشہ تیار کر لو، حسن عمل کا زاد راہ تم تیار کر لو، اس لیے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر محض کھیل کود۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی کا اصل مسکن ہے۔ کسی سمجھدار آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا اس دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا۔ تو دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ فانی میں دل لگانے کی بجائے اس فانی کو باقی کے سنوارنے کا ذریعہ بنایا جائے، اس آخرت کی زندگی کو حسین بنانے کا وسیلہ اس کو بنایا جائے۔ خالق کائنات نے یہاں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، توغوتاز کرنے والے، محنت اٹھانے والے، مشقتیں برداشت کرنے والوں کی بڑی زبردست ایک جزا بیان فرمائی۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے مد مقابل قوتوں کے خلاف جہاد کیا، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی کوشش کی، تو فرمایا ہم ضرور ان کے لیے اپنے قرب کا ہر راستہ کھول دیتے ہیں۔ یہاں سبیل نہیں کہا، سبل کہا،
مانا یہ کہ اپنی طرف آنے والے سارے دروازے، سارے راستے ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں جو خلوص دل کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اپنا منزل بنا لیتا ہے، اپنا مشن بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے وہ توغوتاز اور سعی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم بڑی زبردست ایک پیشن گوئی سے شروع ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ روم اور فارس والوں کی آپس میں ہوئی جنگ۔ روم والے اہل کتاب تھے، فارس والے آتش پرست مشرک تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں۔ ہمدردیوں کا معنی یہ کہ طلب یہ تھی، تمنا کہ اگر جنگ جیتیں تو رومی جیتیں، لیکن جنگ کا نتیجہ برعکس نکلا۔ اہل فارس غالب آ گئے، رومیوں کو ہوئی شکست۔ مکہ کے مشرک چونکہ مشرک ہونے کے ناطے مشرکوں سے ان کی ہمدردیاں تھی فارس والوں سے، تو انہوں نے پراپیگیشن کی خوب اور مسلمانوں کو تانے مارے۔ پہلے تو جشن منائے شادیانے، اور مسلمانوں کو تانے مارنے لگے کہ دیکھو تمہاری ہمدردیاں جن کے ساتھ تھیں وہ شکست کھا۔ این ان حالات کے اندر قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی کہ آج اگر رومی مغلوب ہو گئے تو غم نہ کرو، تھوڑے سالوں کی بات ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فی بدع سنین کا لفظ استعمال کیا، تو علماء لغت فرماتے ہیں کہ یہ 3 سے لے کے 9 کے درمیان تک کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ گویا یہ پیشن گوئی کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 9 سال، اس سے کم عرصہ لگے گا، تم دیکھو گے کہ ایک دفعہ پھر رومی غالب آ جائیں گے۔ اب یہ پیشن گوئی ایسے حالات میں کی گئی کہ جن حالات میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آج کی شکست خوردہ قوم کل پھر فاتح کی حیثیت سے ابھرے گی، لیکن یہ کتاب تھی اللہ کی نازل کردہ، یہ قرآن اللہ کا کلام تھا۔ اس میں کی گئی پیشن گوئی لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی، اللہ نے رومیوں کو غلبہ عطا کیا۔ اگر وہ لوگ خلوص دل سے سمجھنا چاہتے حقیقت کو، تو قرآن مجید کے کتاب حق اور کتاب الہی ہونے کے لیے یہ بات ان کے سامنے کافی تھی کہ قرآن کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ سمجھنا چاہتے، ماننا چاہتے تو انہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا اندر سیاہ ہو چکا تھا تاریخ ضد کی وجہ سے اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس لیے اس واضح پیشن گوئی کا سچا ہونا بھی انہیں راہ راست پر نہ لا سکا۔